بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال مفرد کو معنی سے حال بنانا درست نہیں ہے، کیونکہ اصول ہے جب ذوالحال نکرہ ہو تو حال کو مقدم کرنا واجب ہے۔ جیسے جانی راکبن راجلن میں راکبن راجلن پہ مقدم ہے، جبکہ اس جگہ حال ذوالحال پہ مقدم نہیں ہے۔ سوال مفرد کو معنی سے حال بنانا درست نہیں ہے، کیونکہ اصول ہے جب ذوالحال نکرہ ہو تو حال کو مقدم کرنا واجب ہے۔ جیسا کہ جانی راکبن راجلن میں راکبن راجلن پہ مقدم ہے، جبکہ اس جگہ حال ذوالحال پہ مقدم نہیں ہے۔ جواب: حال کو ذوالحال پہ مقدم کرنا اس وقت واجب ہے جب ذوالحال مجرور بحرف جر نہ ہو یا مجرور بالاضافت نہ ہو، جبکہ اس جگہ ذوالحال مجرور بحرف جر ہے۔ جواب: حال کو ذوالحال پہ مقدم کرنا اس وقت واجب ہے جب ذوالحال مجرور بحرف جر نہ ہو یا مجرور بالاضافت نہ ہو، جبکہ اس جگہ ذوالحال مجرور بحرف جر ہے۔ سوال: تم نے کہا ذوالحال جب مجرور ہو تو اس وقت حال ذوالحال پہ مقدم نہیں ہوتا۔ ہم آپ کو دکھاتے ہیں ذوالحال مجرور ہے، حال اس پہ مقدم ہے۔ جیسے باری تعالیٰ کے قول وما ارسلناک الا کافۃ للناس میں کافۃ الناس سے حال ہے اور اس پہ مقدم ہے۔ سوال: تم نے کہا ذوالحال جب مجرور ہو تو اس وقت حال کو ذوالحال پہ مقدم حال ذوالحال پہ مقدم نہیں ہوتا۔ ہم آپ کو دکھاتے ہیں ذوالحال مجرور ہے، حال اس پہ مقدم ہے۔ جیسے باری تعالیٰ کے قول وما ارسلناک الا کافۃ للناس میں کافۃ الناس سے حال ہے اور اس پہ مقدم ہے۔ جواب: کافۃ الناس سے حال نہیں ہے، بلکہ ضمیر منصوب سے حال ہے، یعنی ارسلناک میں جو کاف ضمیر مفعول بن رہی ہے اس سے حال ہے۔ سوال: کافتن کو ضمیر منصوب سے حال بنانا درست نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں حال اور ذوالحال میں تذکیر و تانیث میں مطابقت نہیں پائی جاتی، کیونکہ ضمیر منصوب مذکر ہے جبکہ کافتن مؤنث ہے۔ کافتن کو ضمیر منصوب سے حال بنانا درست نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں حال اور ذوالحال میں تذکیر و تانیث میں مطابقت نہیں پائی جاتی، کیونکہ ضمیر منصوب مذکر ہے جبکہ کافتن مؤنث ہے۔ جواب: کافتن کے آخر میں جو تا ہے یہ تانیث کی نہیں ہے، مبالغہ کی ہے۔ کافتن کے آخر میں جو تا ہے یہ تا تانیث کی نہیں ہے، تا مبالغہ کی ہے۔ سوال: حال اور ذوالحال کے عامل کے مابین مقارنت کا پایا جانا ضروری ہے، جبکہ وضع اور افراد کے مابین مقارنت نہیں پائی جاتی، کیونکہ وضع افراد پہ مقدم ہے۔ سوال: حال اور ذوالحال کے عامل کے مابین مقارنت کا پایا جانا ضروری ہے، جبکہ وضع اور افراد کے مابین مقارنت نہیں پائی جاتی، کیونکہ وضع افراد پہ مقدم ہے۔ جواب: وضع اگرچہ افراد پہ ذات کے اعتبار سے مقدم ہے، لیکن زمانہ کے اعتبار سے مقارن ہے۔ حال کی صحت کے لیے اتنی مقارنت کافی ہے، اس لیے وضع افراد کی علت اگرچہ بھی ذات معلول پہ مقدم ہوتی ہے، لیکن باعتبار زمانہ کے مقارن ہے۔ جیسے حرکت ید حرکت مفتاح کی علت ہے، لیکن ان دونوں کا زمانہ ایک ہے۔ جواب: وضع اگرچہ افراد پہ ذات کے اعتبار سے مقدم ہے، لیکن زمانہ کے اعتبار سے مقارن ہے۔ حال کی صحت کے لیے اتنی مقارنت کافی ہے، اس لیے وضع افراد کی علت اگرچہ بھی ذات معلول پہ مقدم ہوتی ہے، لیکن باعتبار زمانہ کے مقارن ہے۔ جیسے حرکت ید حرکت مفتاح کی علت ہے، لیکن ان دونوں کا زمانہ ایک ہے۔ فائدہ: تقدم کی 6 اقسام ہیں۔ تقدم ذاتی، یہ ہے متأخر متقدم کا تاثیر میں محتاج ہو،
بئی طور کے متقدم متأخر کے لیے علت ہو، جیسے وضع کا تقدم افراد پہ اور حرکات ید کا تقدم حرکات مفتاح پہ۔ تقدم ذاتی یہ ہے متأخر متقدم کا تاثیر میں محتاج ہو، بئی طور متقدم متأخر کے لیے علت ہو، جیسے وضع کا تقدم افراد پہ اور حرکات ید کا تقدم حرکات مفتاح پہ۔ نمبر 2، تقدم طبعی۔ تقدم طبعی یہ ہے متأخر متقدم کا محتاج ہو لیکن متقدم متأخر کے لیے علت نہ ہو۔ تقدم طبعی یہ ہے متأخر متقدم کا محتاج ہو لیکن متقدم متأخر کے لیے علت نہ ہو، جیسے ایک کا تقدم دو پہ، ایک کا تقدم دو پہ۔ نمبر 3، تقدم رتبی۔ تقدم رتبی یہ ہے متأخر متقدم سے درجہ کے اعتبار سے اعلیٰ ہو۔ تقدم رتبی یہ ہے متأخر متقدم سے درجہ کے اعتبار سے اعلیٰ ہو، جیسے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پہ تقدم ہے۔ نمبر 4، تقدم زمانی۔ تقدم زمانی یہ ہے ایک کا وجود دوسرے کے وجود پہ متقدم ہو، ایک کا وجود دوسرے کے وجود پہ متقدم ہو، جیسے باپ کا بیٹے پہ تقدم ہے۔ نمبر 5، تقدم مکانی۔ تقدم مکانی یہ ہے ایک شے دوسری شے سے مکان کے اعتبار سے مقدم ہو، جیسے امام کا مقتدی پہ تقدم ہے۔ تقدم وضعی۔ تقدم وضعی یہ ہے جس کو متکلم ذکر کرے بئی طور ان میں سے ایک کا ذکر دوسرے کے ذکر پہ مقدم ہو، جیسے تسمیہ کا تحمید پہ تقدم ہے۔ ہر تعریف جنس اور فصل پہ مشتمل ہوتی ہے، کلمہ کی تعریف بھی جنس اور فصل پہ مشتمل ہے۔ الکلمۃ لفظ۔ لفظ جنس ہے، لفظ مہمل، موضوع، مفرد، مرکب، حروف ہجا کو شامل ہے۔ وضع فصل اول ہے، اس قید سے مہمل اور وہ الفاظ جو اپنے مدلول پر بالطبع دلالت کرتے ہیں اور وہ الفاظ جو اپنے مدلول پر بالعقل دلالت کرتے ہیں کلمہ کی تعریف سے خارج ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے لیے کوئی لفظ موضوع نہیں ہے۔ معنن فصل ثانی ہے، اس قید سے حروف ہجا کلمہ کی تعریف سے خارج ہو جائیں گے کیونکہ ان کی وضع غرض ترکیب کے لیے ہے، معنی کے لیے نہیں ہے۔ مفرد کی قید سے مرکب خارج ہو جائے گا، خواہ مرکب تام ہو یا مرکب ناقص ہو۔ ہر تعریف جنس اور فصل پہ مشتمل ہوتی ہے، کلمہ کی تعریف بھی جنس اور فصل پہ مشتمل ہے۔ لفظ جنس ہے، لفظ مہمل، موضوع، مفرد، مرکب، حروف ہجا کو شامل ہے۔ وضع فصل اول ہے، اس قید سے مہمل اور وہ الفاظ جو بالطبع اپنے مدلول پر دلالت کرتے ہیں اور وہ الفاظ جو بالعقل اپنے مدلول پر دلالت کرتے ہیں کلمہ کی تعریف سے خارج ہو جائیں گے کیونکہ ان کے لیے کوئی لفظ موضوع نہیں ہے۔ معنی فصل ثانی ہے، اس قید سے حروف ہجا کلمہ کی تعریف سے خارج ہو جائیں گے کیونکہ ان کی وضع غرض ترکیب کے لیے ہے، معنی کے لیے نہیں۔ مفرد کی قید سے مرکب خارج ہو جائے گا، خواہ مرکب تام ہو یا مرکب ناقص ہو۔ سوال، سیب کافیہ کلمہ کی تعریف میں ایسی قید ذکر کرتے جس کی وجہ سے دوال اربع کلمہ کی تعریف سے خارج ہو جاتے۔ سیب کافیہ کلمہ کی تعریف میں ایسی قید ذکر کرتے جس کی وجہ سے دوال اربع کلمہ کی تعریف سے خارج ہو جاتے۔ جواب، خروج دخول کی فرع ہے، کلمہ کی تعریف میں دوال اربع داخل ہی نہیں، جب داخل نہیں تو ان کو خارج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جواب، خروج دخول کی فرع ہے، کلمہ کی تعریف میں دوال اربع داخل ہی نہیں ہے، جب داخل نہیں تو ان کو خارج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سوال، کلمہ کی تعریف اپنے تمام افراد کو جامع نہیں ہے کیونکہ اس سے الرجل اور قائمۃ خارج ہو جاتے ہیں،
کیونکہ کلمہ کی تعریف میں مفرد کا ذکر ہے۔ مفرد کی تعریف یہ ہے لفظ کی جز معنی کی جز پہ دلالت نہ کرے جبکہ یہ مرکب ہیں، کیونکہ لفظ کی جز معنی کی جز پہ دلالت کرتی ہے۔ الرجل میں الف لام تعریف پہ دلالت کرتا ہے اور رجل اپنے معنی پہ دلالت کرتا ہے۔ قائمتن میں تا تانیث پہ دلالت کرتی ہے۔ قائمن اپنے معنی پہ دلالت کرتا ہے، حالانکہ یہ کلمات ہیں کیونکہ ان پہ اعراب واحد جاری ہوتا ہے اور وحدت اعراب وحدت کلمہ پہ دلالت کرتا ہے۔ سوال، کلمہ کی تعریف اپنے تمام افراد کو جامع نہیں ہے کیونکہ اس سے الرجل اور قائمتن خارج ہو جاتے ہیں، کیونکہ کلمہ کی تعریف میں مفرد کا ذکر ہے۔ کلمہ کی تعریف میں مفرد کا ذکر ہے۔ مفرد کی تعریف یہ ہے کہ لفظ کی جز معنی کی جز پہ دلالت نہ کرے جبکہ یہ مرکب ہیں، کیونکہ لفظ کی جز معنی کی جز پہ دلالت کرتی ہے۔ الرجل میں الف لام تعریف پہ دلالت کرتا ہے، رجل اپنے معنی پہ دلالت کرتا ہے۔ قائمتن میں تا تانیث پہ دلالت کرتی ہے، قائمن اپنے معنی پہ دلالت کرتا ہے، حالانکہ یہ کلمات ہیں کیونکہ ان پہ اعراب واحد جاری ہوتا ہے۔ وحدت اعراب وحدت کلمہ پہ دلالت کرتی ہے۔ وحدت اعراب وحدت کلمہ پہ دلالت کرتا ہے۔ جواب، الرجل اور قائمتن وغیرہ میں الرجل اور قائمتن وغیرہ پہ کلمہ کی تعریف صادق نہیں آتی۔ الرجل اور قائمتن وغیرہ پہ کلمہ کی تعریف صادق نہیں آتی تو نہ آئے کیونکہ یہ کلمات نہیں ہیں، کیونکہ یہ مرکب ہیں۔ باقی رہا یہ اعتراض کہ ان کو اعراب ایک دیا گیا، تو اس کا جواب یہ ہے ان کو اعراب ایک دینا ان کے کلمات ہونے کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ ان کو شدت اتصال کی وجہ سے ایک اعراب دیا گیا ہے۔ جواب، الرجل اور قائمتن وغیرہ پہ کلمہ کی تعریف سچی نہیں آتی تو نہ آئے کیونکہ یہ کلمات نہیں ہیں، کیونکہ یہ مرکب ہیں۔ باقی رہا یہ اعتراض کہ ان کو اعراب ایک دیا گیا، تو اس کا جواب یہ ہے ان کو ایک اعراب دینا ان کے کلمات ہونے کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ ان کو شدت اتصال کی وجہ سے ایک اعراب دیا گیا۔ سوال، کلمہ کی تعریف دخول غیر سے معنی نہیں ہے کیونکہ یہ بصورت علم عبداللہ پہ سچی آتی ہے، کیونکہ اس میں لفظ کی جز معنی کی جز پہ دلالت نہیں کرتی، حالانکہ یہ مرکب ہے کیونکہ معرب بھی اعرابین ہے، یعنی اس کو دو اعراب دیے گئے ہیں۔ کلمہ کی تعریف دخول غیر سے معنی نہیں ہے کیونکہ یہ بصورت علم عبداللہ پہ سچی آتی ہے، کیونکہ اس میں لفظ کی جز معنی کی جز پہ دلالت نہیں کرتی، حالانکہ یہ مرکب ہے کیونکہ معرب بھی اعرابین ہے، یعنی اس کو دو اعراب دیے گئے ہیں۔ جواب، عبداللہ پہ بصورت علم تعریف سچی آتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ کلمہ ہے۔ عبداللہ پہ بصورت علم تعریف سچی آتی ہے تو آنے دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ کلمہ ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ معرب با اعرابین ہے، معرب اعرابین ہے تو اس کی وجہ یہ ہے یہ علم منقول ہے۔ علام منقولہ میں وضع سابق کا اعتبار ہوتا ہے اور وضع سابق میں یہ معرب باعرابین ہے۔ سوال، کلمہ کے مفہوم میں دلالت معتبر ہے یا نہیں؟ اگر دلالت معتبر ہے تو مصنف علیہ رحمت نے جو کلمہ کی تعریف کی ہے یہ ناقص ہے، کیونکہ مصنف علیہ رحمت نے دلالت کا ذکر نہیں کیا۔ اگر معتبر نہیں تو صیب مفصل کا کلمہ کی تعریف میں دلالت کا ذکر کرنا لاغو ہوا۔ سوال، کلمہ کے مفہوم میں دلالت معتبر ہے یا نہیں؟ اگر دلالت معتبر ہے تو مصنف علیہ رحمت نے جو کلمہ کی تعریف کی ہے یہ ناقص ہے، کیونکہ مصنف علیہ رحمت نے دلالت کا ذکر نہیں کیا۔ اگر معتبر نہیں تو صیب مفصل کا کلمہ کی تعریف میں دلالت کا ذکر کرنا لغو ہے۔ جواب، دلالت کلمہ کی تعریف میں معتبر ہے۔ مصنف علیہ رحمت نے جو کلمہ کی تعریف کی یہ ناقص نہیں ہے، کیونکہ مصنف علیہ رحمت نے کلمہ کی تعریف میں وضع کا ذکر کیا ہے۔ وضع دلالت کو مستلزم ہے۔
جواب: دلالت کلمہ کی تعریف میں معتبر ہے۔ مصنف علیہ رحمت نے جو کلمہ کی تعریف کی یہ ناقص نہیں ہے، کیونکہ مصنف علیہ رحمت نے کلمہ کی تعریف میں وضع کا ذکر کیا ہے۔ وضع دلالت کو مستلزم ہے۔ سوال: جیسے وضع دلالت کو مستلزم ہے تو دلالت بھی وضع کو مستلزم ہے، تو صیب مفصل کا کلمہ کی تعریف میں دلالت کے بعد وضع کا ذکر کرنا لغو ہے۔ جیسے وضع دلالت کو مستلزم ہے تو دلالت بھی وضع کو مستلزم ہے، تو صیب مفصل کا کلمہ کی تعریف میں دلالت کے بعد وضع کا ذکر کرنا لغو ہے۔ جواب: دلالت وضع کو مستلزم نہیں، یعنی دلالت وضع کے بغیر پائی جا سکتی ہے۔ دلالت وضع کے بغیر پائی جا سکتی ہے، جیسے دلالت عقلیہ اور دلالت طبعیہ پائی جاتی ہیں۔